السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں عبدالباری اب تمام لوگوں کا سواگت کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، استقبال کرتا ہوں اردو ایجوکیشن 0.2 کے اس نئے لیٹسٹ اور دھماکے دار ویڈیو میں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ گیا ہوں 10th کلاس میں جو اردو پڑھائی جاتی ہے، چیپٹر کا نام ہے آشیانہ، جس کو لکھنے والے ہیں نگار عظیم، اور میں وہی لے کر آیا ہوں آپ لوگوں کے لیے جو آپ کو ایگزام میں دیکھنے کو ملے گا۔ میں بس وہی آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں پڑھاؤں گا۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو مس نہ کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر بھی کر دیں تاکہ اس کا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ تو میں کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں ایک شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مٹا دو اپنی ہستی اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، مٹا دو اپنی ہستی اگر کچھ مرتبہ چاہتے ہو، کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ تو آئیے کرتے ہیں کلاس شروع۔ دیکھیے چیپٹر کا نام کیا ہے؟ چیپٹر کا نام ہے آشیانہ۔ کیا ہے؟ آشیانہ۔ اور یہ آشیانہ جو ہے یہ افسانہ ہے۔ کیا ہے؟ افسانہ۔ اس کے مصنف جو ہیں وہ کون ہے؟ نگار عظیم ہے۔ نگار عظیم جو لکھے ہیں وہ کیا لکھے ہیں؟ آشیانہ لکھے ہیں، اور آشیانہ ایک افسانہ ہے، اور مصنف کون ہے یہاں پر؟ نگار عظیم ہے۔ آپ کو سوال وہاں پر دیکھنے کو ملے گا کہ آشیانہ کے مصنف کون ہے، یا اس طرح آ سکتا ہے کہ آشیانہ کیا ہے؟ تو آشیانہ افسانہ ہے، اور آشیانہ کے مصنف کون ہے؟ نگار عظیم ہے۔ دیکھیں یہاں پر میں لکھ بھی دیا ہوں کہ نگار عظیم کیا ہے؟ مصنف ہے، لکھنے والے ہیں آشیانہ کو لکھنے والے نگار عظیم ہے۔ یہاں پر دیکھیے، اس لائن پر دیکھیے آپ لوگ کیا لکھا ہوا ہے کہ نگار عظیم افسانہ نگار ہے۔ مطلب نگار عظیم جو ہے وہ جو لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے؟ افسانہ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ افسانہ لکھا ہے۔ تو پہلے میں آپ لوگوں کو نگار عظیم کے بارے میں بتا دیتا ہوں، پھر بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ آشیانہ میں کیا بات کہی گئی ہے، کیا اسٹوری ہے، اس کو بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ پہلے آپ لوگ دیکھ لیجئے نگار عظیم کے بارے میں کہ نگار عظیم کب پیدا ہوئے، کیا کیا کیے، وہ سارا چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آپ لوگ دھیان سے دیکھیے بورڈ پر، یہاں پر دیکھیے نگار عظیم کیا لکھا ہوا ہے؟ نگار عظیم۔ تو نگار عظیم کا اصل نام جو ہے وہ کیا ہے؟ ملکہ مہر نگار ہے۔ کیا ہے؟ ملکہ مہر نگار ہے۔ یہ ہر سال آتا ہے، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو دیکھیے اصل نام کیا ہے نگار عظیم کا؟ ملکہ مہر نگار ہے۔ یہاں پر دیکھیے آپ لوگ اگلا لائن دیکھیے آپ لوگ، یہ کیا ہے؟ اردو کے علاوہ کون؟ نگار عظیم جو ہے اردو کے علاوہ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی MA کیا۔ کیا کیا؟ ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی MA کیا۔ کون؟ نگار عظیم نے۔ کس کے علاوہ؟ اردو کے علاوہ۔ یعنی کہا جا رہا ہے اس لائن میں کہ نگار عظیم جو تھے وہ اردو میں MA کیے تھے، لیکن اردو کے علاوہ جو سبجیکٹ تھا اس کا کون تھا؟ ڈرائنگ اور پینٹنگ تھا، اس میں بھی وہ کیا کیے تھے؟ MA کیے۔ کون؟ نگار عظیم آبادی۔ اتنی سی باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ نگار عظیم کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ ملکہ مہر نگار ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، نگار عظیم آبادی نے جو MA کیا تھا اردو کے علاوہ، یعنی اردو میں کیا تھا، اس کے علاوہ کس میں کیا تھا؟ تو ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی کیا تھا۔ کیا؟ MA۔ کون؟ نگار عظیم آبادی۔ اگلا لائن دیکھیے آپ لوگ کیا لکھا ہوا ہے؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ کون؟ نگار عظیم آبادی نے جو PhD کی ڈگری حاصل کی تھی کہاں سے؟ تو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے۔ اس کو بھی آپ لوگوں کو یاد کر لینا ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے کس چیز کی ڈگری حاصل کی تھی؟ کون؟ نگار عظیم آبادی نے۔ تو PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ کون؟ نگار عظیم آبادی نے۔ اس کو آپ لوگوں کو دھیان سے یاد کر لینا ہے۔ اگلا لائن دیکھیے، پہلا افسانوی مجموعہ کہا جا رہا ہے جو افسانوی مجموعہ لکھے ہیں کون؟ نگار عظیم آبادی جو ہے جو افسانوی مجموعہ لکھے ہیں وہ افسانوی مجموعے میں سے پہلا مجموعہ کون سا ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں دیکھیے لائن میں لکھا ہوا ہے کہ پہلا افسانوی مجموعہ کس کا؟ نگار عظیم آبادی کا۔ کس کا؟ نگار عظیم آبادی کا جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے وہ کیا ہے؟ عکس ہے۔ کیا ہے؟ عکس ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہ آپ کو بورڈ ایگزام میں بھی دیکھنے کو ملے گا کہ مجموعہ جو پہلا ہے وہ کیا ہے؟ عکس ہے۔ یہ کب شائع ہوا؟ کب شائع ہوا یہ بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ ڈیٹ پوچھ لے گا آپ سے کہ نگار عظیم کا جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے یہ کب شائع ہوا ہے؟ تو یہ دیکھیے 1990 عیسوی میں شائع ہوا تھا جو پہلا افسانوی مجموعہ تھا۔ کس کا؟ نگار عظیم آبادی کا، جس کا نام تھا عکس۔ یہ شائع ہوا تھا 1990 عیسوی میں۔ 1990 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اگلا دیکھیے اگلا کیا ہے؟ کون سا مجموعہ ہے؟ تو اگلا مجموعہ ہے گہن۔ کون ہے؟ گہن ہے۔ دیکھیے یہاں پر
یہ ریڈ مارکر جو لگا رہا ہوں میں، جو لائن کھینچ رہا ہوں، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو گہن جو ہے یہ دوسرا مجموعہ ہے، کس کا؟ نگار عظیم آبادی کا۔ تو نگار عظیم آبادی کا دوسرا مجموعہ کیا ہے؟ گہن ہے۔ گہن کب شائع ہوا؟ تو گہن جو ہوا 1999 عیسوی میں شائع ہوا تھا، 1999 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ کس کا مجموعہ؟ نگار عظیم آبادی کا مجموعہ۔ کون سا مجموعہ؟ دوسرا مجموعہ۔ دوسرے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو گہن ہے۔ کیا ہے؟ گہن ہے۔ اتنی سی باتیں آپ لوگوں کو دماغ میں بیٹھا لینی ہے۔ آگے دیکھیے، آگے دے رکھا ہے سفر نامہ۔ کیا ہے بچوں؟ سفر نامہ۔ سفر نامہ جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ گرد آوارگی۔ کیا ہے؟ گرد آوارگی۔ سفر نامہ مطلب یاترا۔ کیا ہوتا ہے بچوں؟ یاترا۔ اس پر بھی لکھے تھے، تو کیا لکھے تھے؟ اس کا نام کیا تھا؟ آپ کو ایگزام میں دیکھنے کو ملے گا کہ نگار عظیم آبادی کا سفر نامہ جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام گرد آوارگی ہے۔ کیا ہے؟ گرد آوارگی ہے۔ اتنی سی بات آپ کو یاد کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ نگار عظیم آبادی کا اصل نام جو ہے وہ کیا ہے؟ ملکہ مہر ہے۔ اور نگار عظیم ایک مصنف ہے۔ مصنف جو ہے وہ کیا لکھے ہیں؟ تو آشیانہ لکھے ہیں۔ کیا لکھے ہیں؟ آشیانہ لکھے ہیں۔ یا اس طرح پوچھ سکتا ہے کہ آشیانہ کے مصنف کون ہیں؟ تو نگار عظیم آبادی ہے۔ یا اس طرح کہہ سکتا ہے نگار عظیم جو لکھے ہیں آشیانہ، وہ افسانہ ہے کہ نظم ہے کہ غزل ہے؟ کیا ہے؟ تو افسانہ ہے۔ کیا ہے یہ؟ افسانہ ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اردو کے علاوہ جو MA کیے تھے کس میں کیے تھے؟ تو ڈرائنگ اور پینٹنگ میں کیے تھے، وہ نگار عظیم آبادی کیے تھے۔ اگلا دیکھیے، اگلا کیا ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ۔ کیا ہے؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے نگار عظیم کیا کیے تھے؟ تو یہ PhD کی ڈگری حاصل کیے تھے، وہ نگار عظیم آبادی نے۔ آگے دیکھیے، آگے کیا ہے؟ آگے ہے کہ پہلا افسانوی مجموعہ جو ہے نگار عظیم آبادی کا وہ کیا ہے؟ تو وہ عکس ہے۔ کیا ہے؟ عکس ہے۔ کب شائع ہوا؟ 1990 عیسوی میں شائع ہوا۔ دوسرا گہن ہے جو 1999 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد دیکھیے ایک سفر نامہ ہے۔ کیا ہے؟ سفر نامہ ہے جس کا نام ہے گرد آوارگی۔ اتنی سی بات تو آپ کو دماغ میں بیٹھا لینی ہے۔ آگے دیکھیے یہ کیا ہے؟ صحیح۔ کیا ہے؟ صحیح ہے اور صحیح ہے۔ کیا ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اس کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہاں پر دیکھنا ہے، کیا آشیانہ کے اندر جو کردار ادا کیا گیا ہے، رول ادا کیا گیا ہے، اس میں کس کا کردار ادا کیا گیا ہے اس کو آپ کو دیکھنا ہے۔ تو بورڈ پر میں نام لکھ دیا ہوں۔ سب سے پہلے برکت علی۔ کیا ہے؟ برکت علی۔ برکت علی کی بیوی جس کا نام ہے زرینہ۔ کیا نام ہے؟ زرینہ نام ہے۔ کیا نام ہے؟ زرینہ۔ اور برکت علی کی بیوی ہے زرینہ۔ اور دیکھیے برکت علی زرینہ کی بیٹی جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے رقیہ۔ کیا نام ہے اس کا؟ رقیہ۔ آگے دیکھیے یہ برکت علی اور اس کی بیوی زرینہ جو ہے اس کے پاس ایک لڑکا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ سراج۔ کیا نام تھا؟ سراج نام تھا۔ اب دیکھیے سراج کی بیوی کیا ہے؟ عرفانہ ہے۔ کیا ہے؟ عرفانہ۔ اور عرفانہ سراج کے بچے اس کا نام کیا ہے؟ عدنان فرحان۔ عدنان فرحان۔ عدنان جو تھا وہ 9 سال کا تھا اور فرحان جو ہے وہ 5 سال کا ہے۔ آپ کو یہاں پر دماغ میں بات رکھنی ہے، کیا رکھنی ہے کہ برکت علی کے جو برکت علی ہے اس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ تو زرینہ ہے۔ کیا ہے؟ زرینہ ہے۔ اب دیکھیے برکت علی اور زرینہ کے بچے کا نام کیا ہے؟ تو رقیہ اور سراج ہے۔ یہ کس کے بچے ہیں؟ برکت علی اور زرینہ کے بچے ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ رقیہ، سراج۔ رقیہ اور سراج۔ رقیہ جو ہے یہ بیٹی کا نام ہے اور سراج جو ہے یہ بیٹے کا نام ہے۔ اگلا دیکھیے، اگلا کیا ہے؟ عرفانہ۔ کیا ہے؟ عرفانہ۔ عرفانہ جو ہے یہ برکت علی کی پتو جو بولتے ہیں آپ لوگ وہی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے عرفانہ جو ہے یہ سراج کی بیوی ہے۔ کون ہے؟ سراج کی بیوی ہے۔ اگلا دیکھیے یہ سراج اور عرفانہ کے بچے کا نام ہے عدنان فرحان۔ عدنان فرحان۔ اس آشیانہ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ برکت علی جو تھے اور برکت علی کی بیوی زرینہ جو تھی یہ دونوں کہاں رہتے تھے؟ گاؤں کے اندر رہتے تھے۔ گاؤں کے اندر رہنے کے بعد وہ کیا کیے؟ اپنے بچے کو، اپنے لڑکے کو جس کا نام تھا سراج، اس کو پڑھا لکھا کر قابل بنا دیے۔ اس کے بعد سراج کی نوکری لگ گئی کہاں پر؟ بنگلور میں سراج کی نوکری لگ گئی تھی۔ جب سراج کی نوکری بنگلور میں لگ گئی تو سراج کہاں چلے گئے؟ بنگلور چلے گئے۔ اور برکت اور زرینہ، برکت علی اور زرینہ نے اپنے کیا کہتے ہیں بیٹی کا شادی کر دیا۔ شادی کروانے کے بعد بیٹی اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ کون؟ برکت علی کی بیٹی جس کا نام تھا رقیہ۔ کون؟ رقیہ۔ یہ چلی گئی۔ اس کے بعد سراج کی شادی جب طے ہو گئی تو سراج کی شادی کس سے ہوئی؟ عرفانہ سے۔ کس سے؟ عرفانہ سے۔ اس کے بعد سراج بھی اپنی بیوی کو لے کر، اپنے بچے کو لے کر، 2 بچے تھے عدنان اور فرحان، اس کو لے کر کہاں چلے گئے؟ بنگلور۔ کیونکہ بنگلور کے اندر سراج کیا کرتے تھے؟ جاب، نوکری کیا کرتے تھے؟ ملازمت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کچھ دنوں بعد سراج اور اس کی بیوی عرفانہ نے اپنے ساس اور کیا کہتے ہیں سسر کو اور برکت علی اپنے پاپا اور اپنی ممی کو کہاں بلا لیے؟ بنگلور کے اندر بلا لیے۔ تو کیا ہوا؟ جو
आशियाना जो घर था, आशियाना जहाँ पर रहते थे, वो घर से सारे लोग चले गए कहाँ पर? बेंगलोर के अंदर। बेंगलोर के अंदर जाने के बाद रुकैया और क्या कहते हैं, रुकैया अपने चले गए शोहर के घर। उसके बाद सिराज और इरफाना के यहाँ पर जाने के बाद किसको? बरकत अली और जरीना जब सिराज और क्या कहते हैं इरफाना के पास गए तो वहाँ जाने के बाद ये दोनों को कहा गया कि आपको सिर्फ गांव घर के अंदर रहना है, कोई काम काज नहीं करना है। लेकिन जो बरकत अली और जरीना जो दोनों थे, ये अपने गाँव के अंदर, अपने आशियाना के अंदर हर काम क्या करते थे। जब वहाँ पर गए, कुछ दिन रहे, कुछ दिनों के बाद उसको अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ बोरिंग लगने लगी। उसके बाद क्या हुआ, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन रहे वहाँ पर, कुछ काम क्या करते थे बरकत अली और जरीना, तो उसके क्या कहते हैं बेटे जो सिराज थे वो मना कर दिया करते थे, और पुतो जो थी जिसका नाम था इरफाना, वो भी कहती थी क्या आप बूढ़े हो गए हैं, ज़ईफ़ हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, आपका वक्त ख़त्म हो गया है, आप काम नहीं क्या करें, नहीं आप फरमाएं, जो काम किया जा रहा है करने दें। उसको कहा जाता है कि आप टेंशन कुछ भी न लें, आप सिर पे बैठें, आराम करें और वक्त पर खाना मिल जाएगा। लेकिन ये दोनों जो थे बरकत अली और जरीना, ये गांव के अंदर रहते थे, तो गांव के अंदर सारा काम क्या करते थे, लेकिन वहाँ बैठ कर रहना पड़ रहा है, तो वहाँ ज़िंदगी बोरिंग लगने लगी। उसके बाद कुछ दिन रहे वहाँ पर, कुछ दिनों के बाद वापस कहाँ चले आए, अपने घर, अपने आशियाना आ गए। बस इतनी सी बात आपको याद कर रख लेनी है, और इतनी याद रखनी है कि बरकत अली जो है उसकी बीवी का नाम क्या है, जरीना, और बरकत अली के पोते का नाम क्या है, अदनान नाम है। और बरकत अली के 2 पोते थे, एक का नाम था फरहान। अदनान जो था 9 वर्ष का था, और फरहान जो था 5 वर्ष का, मतलब 5 साल का था। कितना का था? 5 साल का था। अदनान 9 साल का था। और सिराज जो है वो क्या कहते हैं, इरफाना, सिराज जो है वो इरफाना और सिराज की बीवी इरफाना हो गई, और सिराज की बहन का नाम रुकैया हो गया, बरकत अली की बेटे का नाम सिराज हो गया। इतनी सी बात आपको याद कर लेनी है। और यहाँ पर देखिए, एक लिखा हुआ है सही और एक लिखा हुआ है सही। एक लिखा हुआ है सही, छोटी हाथ से लिखा हुआ है सही, और एक स्वाद और बड़ी हाथ से लिखा हुआ है सही। इसमें क्या फ़र्क है, आपको एग्ज़ाम में आएगा कि सही और सही में क्या फ़र्क है, तो आपको बताना पड़ेगा। देखिए सही, जैसे आप सुने होंगे, तू नहीं कोई और सही, तू नहीं कोई और सही, दाल नहीं चावल सही, बिरयानी नहीं कुरमा सही। जो आप बोलते हैं उसमें कौन सही का इस्तेमाल होता है? ये सही का इस्तेमाल होता है, ये सही का इस्तेमाल होता है। रसमलाई नहीं रसगुल्ला सही, जो बोलते हैं उसमें ये सही, छोटी हाथ से जो होता है सही, उसका इस्तेमाल होता है। अगला देखिए, स्वाद और बड़ी हाथ से जो सही है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है? जैसे आप लोग बोलते हैं सही तरीक़े से काम करो, सही तरीक़े से काम करो, तो वहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है? ये सही का इस्तेमाल होता है। और इसमें यही बेसिक फ़र्क है, इसको दिमाग में आपको बैठा लेनी है। इसका क्वेश्चन आंसर मैं अगले वीडियो में करा दूंगा। तो आपको इतनी सी बात याद कर लेनी है कि बरकत अली के बेटे का नाम सिराज था, बरकत अली के पोते का नाम अदनान फरहान था, बरकत अली की बीवी का नाम जरीना था, और सिराज की बीवी का नाम इरफाना था। इतनी सी बात याद कर लेनी है। और जो आशियाना है ये अफसाना है, और निगार अजीम का असल नाम क्या था? मलिका महर निगार था। इतनी सी बात याद कर लेंगे, आपका 1 नंबर भी मिस नहीं होगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।